ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومسلم خلفنا رواہ مسلم. یہ خادم خاص ہیں حضرت انس، اور ان کی ماں ام سلیم ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی. ظاہر یہ نفل نماز ہوئی، اور نفل نماز میں کچھ سہولت رکھی گئی، کچھ زیادہ ہی ہے. حضور کے پیچھے فرض تو لوگ پڑھتے ہی تھے، نفل بھی پڑھتے تھے. یہ بات سمجھ میں، فرض میں تو سب ہوتے تھے، تو ہم نے حضور کے پیچھے اپنے گھر میں نماز پڑھی. اور ہمارے ساتھ یتیم بھی تھے. ویسے یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، وہ ہے یتیم. بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیجیے. بار بار بتاتا ہوں لیکن شاید ہی کسی کو یاد رہے. یتیم یہ تو مشہور یتیم ہے جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا بچے کے. پوری دنیا موجود ہے لیکن وہ یتیم ہو گیا. اب سمجھ لینا کہ باپ کی پرورش و پرداخت کتنی اہم ہے. پوری دنیا موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، لیکن بچہ یتیم ہو گیا. اور یہ یتیم مشہور ہے. ایک یتیم وہ ہے جسے مولا علی یتیم کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لیس الجمال باسواب تزیننا، حسن و جمال یہی نہیں ہے کہ لوگ اچھے کپڑے پہن لیں. اچھے کپڑے پہن کر کے لوگ اپنے آپ کو حسین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کہا حسن جمال حقیقی یہ نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کا ہے. تو کہا پھر سچا حسن و جمال کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں ان الجمال جمال العلم والادب. سچا اور حقیقی جمال وہ علم و ادب ہے. جسے اللہ نے علم اور ادب دو چیز ہے. علم جدا ہے، ادب جدا ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، سرکار کی بارگاہ میں ملنے کے لیے جو وفود آتے تھے تو صدیق اکبر ان کی تربیت کرتے تھے. یہ بارگاہ نبوت کا اس طرح سے ادب کرنا، ادب سکھاتے تھے. اب یہ ادب دنیا سے غائب ہو گیا. یہ اسکول و کالج میں کچھ رہ نہیں گیا. نہ ماں کا کوئی ادب، نہ بھائی کا کوئی ادب، نہ باپ کا کوئی ادب، نہ بڑے بوڑھے کا کوئی ادب، نہ عالم کا کوئی ادب، کسی کا بھی کچھ نہیں. شیخ کا اور مرشد کا بھی کوئی خاص ادب کچھ نہیں. ادب سکھائے گا. یہ نہیں کہ غیر ضروری چیز تھی جو صدیق اکبر جو ہے سکھاتے تھے، نہیں. اللہ کی کتاب نے خود ہی سکھایا ہے ادب. اور اتنا ادب سکھایا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں کوئی زور سے نہ بولے. زور سے بولنے سے روک دیا گیا. یہاں مسجد میں چلاتے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں. فرمایا اور اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا عمل سب برباد کر دیا جائے. تمہیں خبر نہیں. اس آیت کے اترنے کے بعد صدیق و فاروق کی حالت یہ تھی کہ جلدی سے ان کی آواز سنائی نہیں دیتی. وہ ادب ضروری ہے. اگر ادب نہیں ہوا پکڑے جاؤ گے آپ اس میں کہ آپ نے ادب کیوں نہیں کیا اس کا. بڑوں کا ادب ضروری ہے اور چھوٹوں کے لیے پیار ضروری ہے. حضور نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہے اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا ہے وہ ہمارا تو نہیں ہے. حضور نے نہ کہہ دیا. اب کچھ بھی آپ کرتے رہو، جھک مارتے رہو، کچھ بھی کرو، حضور نے کہہ دیا میرا نہیں ہے، میرے راستے پہ نہیں ہے. حدیث سناؤ آپ کو. حدیث میں ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیر فلیس منا. وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ان کی تعظیم و توقیر نہ کرے. اور وہ ہمارا نہیں جو چھوٹوں کو پیار نہ دے. بس اسرائیل کا اور کوئی گناہ نہ بھی ہوتا تو یہ کافی تھا کہ بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتا. اس کے ہاں نہ بڑوں کا ادب ہے نہ چھوٹوں کا پیار ہے. چھوٹوں کو مارتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے، بچوں کو مارتا ہے.
اور یہ دنیا تماشا دیکھتی ہے. اسی کو آپ مہذب دنیا کہتے ہیں اور اسی کو لبرل ہونا آپ کہتے ہیں. یہی آپ کا لبرل ہونا ہے. اگر یہی لبرل، اللہ کی پناہ اس لبرل ہونے سے، یہ کیا لبرل ہونا ہے؟ عورتوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بیماروں کا کیا قصور ہے؟ بوڑھوں کا کیا قصور ہے؟ ہاں جو لڑتے ہیں آپ ان سے لڑو، جو جنگ کرتے ہیں ان سے آپ جنگ کرو، کوئی نہیں منع کرے گا. یہاں ہر ایک کو اپنے دفاع کا اختیار ہے. بچہ کیا لڑنے آئے گا؟ بوڑھا کیا لڑنے آئے گا؟ عورت کیا لڑنے آئے گا؟ بیمار کیا لڑنے کے لیے آئے گا؟ اسی کو آپ کہتے ہو کہ اسرائیل کو اپنا ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے. یہی منہ مسود بہت جلدی اپنی شامت کو آپ پہنچ جائیں گے، بہت جلدی. یہ ظلم کوئی تم کو یہاں باقی بھی رکھنا چاہے، آپ نہیں باقی رہتے، آپ سپر پاور ہو. یہی سپر پاور ہونا ہے کہ دنیا میں کوئی چین کی سانس نہ لے سکے. کسی کا تختہ الٹ دو، کسی کا کھانا خراب کر دو، کسی کا ملک تباہ کر دو. تماشا یہی سپر، یہی لبرل ہونا ہے. اللہ کی پناہ، یہی مہذب دنیا ہے. اور کورٹ میں جو فیصلہ کیا، صرف ایسا آدمی ارسٹ ہو اس کو تختہ دار پہ چڑھانا چاہیے. یہ تو سب دیکھا دیکھے سب کو اپنی آبرو رکھنے کو، کورٹ کو بھی پڑھیے کہ اپنی آبرو رکھے. کسی کو بھی عالمی کورٹ صرف آبرو رکھی گئی، کوئی فیصلہ یہ نہیں ہے. اب جو انتظامیہ نہیں کر پاتی وہ فیصلہ کورٹ سے کرا لیتی ہے. اور ادھر فیصلہ کیا، اس کا عہدہ بڑھا دیا گیا. تو فیصلہ نہیں کرتے، اپنا روزگار ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے بڑا روزگار مل جائے گا. یہ فیصلہ ہے. اسی لیے اللہ والے اس کو عدالت نہیں کہتے. عدالت وہ ہے جہاں انصاف ہو، کورٹ ہی کہتے ہیں. یہاں سے قانونی موشگافی ہوتی ہے، صرف قانونی سے، قانون پر بحث ہوتی ہے. یہ کورٹ آف جسٹس نہیں ہے. تماشا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم. تو چلو ادب کی بات آ گئی تھی. مولا علی فرماتے ہیں کہ اصل حسن و جمال جو ہے اچھے لباس سے آراستہ ہونے کا نام نہیں ہے. صحیح معنوں میں جو حسن و جمال ہے وہ علم و ادب کا ہے. جس کے پاس علم ہے خدا کا دیا ہوا، اس کے پاس دینی علوم ہے، اس کے پاس عصری علوم ہے، یعنی زمانے میں جو علوم رائج ہیں، جس کے پاس علم ہے اور ادب ہے وہ حسن و جمال والا. یہ سچا ہے. دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. یتیم وہی نہیں ہے جس کا باپ مر گیا بچپن میں جب وہ نابالغ تھا. یتیم وہی کہا، سچا یتیم تو وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو. جس کے پاس علم نہیں، یہ سب یتیم پھر رہے ہیں. یتیموں کی بھیڑ لگی ہوئی بازار میں. یہ یتیم ہے، سچے یتیم یہی ہے. ان کے پاس نہ علم ہے، دینی علوم کچھ نہیں ہے، ذرا بھی نہیں، چھو کے بھی نہیں گیا ہے ان کو. نہ علم ہے نہ ان کے پاس ادب ہے. یہ سچے یتیم. مولا علی فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بس. تو کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا پیچھے اور یتیم. تو ایک یتیم کی معنی تو یہی ہے کہ باپ نہ ہو. لیکن کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یتیم جو ہے انہی کے بھائی تھے، حضرت انس کے، ان کا نام یتیم تھا. تو وہ یتیم نام نہیں ان کا یتیم تھا. یتیم نے پناہ. تو حضور کے پیچھے ہم اور اب ان کے بھائی ہو گئے یتیم. یتیم کھڑے ہوئے اور ان کی والدہ جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہو گئی ان کے بچوں کے. گھر کے اندر ہوئی نفل نماز. یہاں لوگ فرض نماز کے لیے تحریکات چلا رہے ہیں کہ فرض تمہارا مسجد میں ہونا چاہیے، اور وہاں نفل بھی حضور کے پیچھے جماعت سے پڑھتے تھے. ذرا قحط دیکھیے تو اس دنیا کا. مسلمانوں کی آبادی اور ویران. مسلمانوں کی مسجد، مسلمان مسجد کے دروازے پر باجا بجاتے. کتنا لڑائی جھگڑا اس پر ہوگا کہ مسجد کے سامنے نہ بجاؤ. تو خود یہ بجائیں تو کون ان کو روکنے والا؟ منہ سے کوئی بولتا بھی نہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو، اور یہ سب پکڑے جائیں گے. کہ ہم نے جو تمہیں منہ دیا تو زبان منع کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کچھ نہیں بولتے. یہ گونگے ہیں، ان کا گونگا ہونا ہے یہ، جس کو مکہ آپ کہتے ہیں. منع کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کوئی دھماکہ کر رہا ہے، بم پھوڑ رہا ہے مسجد کے سامنے، کوئی باجا بجا رہا ہے. انا للہ بنی عقل دانش میں باعث گری. تو کہا ام سلیم بھی کھڑی ہو گئی، پیچھے کھڑی تھی. وہاں نفل کی جماعت ہو رہی ہے گھر کے اندر. اسی لیے سب سے اچھا زمانہ حضور کا زمانہ. ایسا زمانہ خود زمانے بھی نہیں دیکھا جیسا حضور کا زمانہ. خود زمانے نے بھی ایسا کوئی زمانہ نہیں دیکھا. اور کوئی کیا دیکھا. کھڑے ہو. ایک حدیث ہو گئی، دوسری سن لیجیے. وعن ہو انہی سے، یعنی حضرت انس سے ہی ہے. وعن ہو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ و بامہ و خالتہ. حضرت انس ہی بیان کر رہے ہیں
کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی ان کی ماں کے ساتھ یا ان کی خالہ تھی. یہاں یتیم کا تذکرہ نہیں، یعنی نفل نماز. کہتے ہیں فاقامنی عن یمینی، تو مجھے اپنے سیدھی طرف کھڑا کر دیا، اور ان کی خالہ یا ان کی اماں پیچھے کھڑی ہو گئی. وقام المرأة خلفنا، اور جو ہے عورت ہماری پیچھے کھڑی ہوئی، یعنی ان کی ماں یا خالہ پیچھے کھڑی. وہی حدیث جو ہے صرف یتیم کا تذکرہ نہیں ہے اس میں. اور روایت بھی حضرت انس سے. ایک حدیث اور سن لیجیے تاکہ یہ فصل ہی ختم ہو جائے. وان ابی بکرہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع، جناب ابو بکرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا اس حال میں کہ حضور رکوع میں ہے. جب یہ نماز پڑھنے آئے تو دیکھا حضور رکوع کر چکے تھے. فرکع قبل ان یصل الی الصف، تو جہاں تھے وہیں انہوں نے رکوع کر لیا جہاں سے داخل ہوئے تھے. سمجھ میں وہیں تھے پھر انہوں نے رکوع کر لیا. ابھی صف میں نہیں پہنچے تھے جہاں تھے. اب ذرا دیکھیں کہ رکوع سے رکعت ملتی ہے، تو چاہتے تھے کہ کوئی رکعت میری جانے نہ پائے، تو جہاں تھے وہیں رکوع کر لیا. سمجھے؟ وہیں رکوع کر لیا. ثم مشى الى الصف، پھر وہ رکوع کی ہی حالت میں چل کے آ گئے. سب دیکھا کیا اہتمام تھا کہ ایک رکوع بھی نہ جائے، ایک رکعت بھی نہ جائے. اب پوری چلی جائے تو کیا پڑھیے؟ کچھ بھی نہیں پڑھیے، اب بعد میں پڑھ لیں گے. اگر پہلی جماعت دوسری میں پڑھ لیں گے اور دوسری بھی نہ ملے تو تیسری میں یہاں تک دنا دن جماعت ہوتی ہے. اب یہ سب چل رہا ہے. تب جا کے پڑھ لیں گے. دیکھا اس وقت جو ہے ایک رکعت بھی نہیں جانے دیتے تھے، رکوع کی حالت میں آ کے ملے آتا سب. اچھی بات ہے. فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا تذکرہ انہوں نے حضور سے کیا. تو حضور میں داخل ہوا اور آپ اس وقت رکوع میں تھے، تو میں نے وہیں جو ہے آپ کے ساتھ رکوع کر لیا. ابھی صف میں نہیں ملا تھا اور پھر رکوع ہی کی حالت میں چل کے آیا، صف میں آ کے مل گیا. دیکھ رہے ہو آپ، وہ جانتے تھے یہ جماعت کتنی قیمتی ہوتی ہے، ان کو معلوم تھا، ان کو بتایا گیا تھا. رکوع کی حالت میں آئے وہ مل گئے صف میں. حضور سے تذکرہ بھی کر دیا تاکہ اصلاح ہو جائے کہ ہم نے جو کیا. ارے رکوع کی حالت میں چل کے آنا اور صف میں ملنا کوئی آسان ہے بابا؟ جھکے جھکے آنا، بڈھا تو جھک جاتا ہے چل کے آتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جوان آدمی کو کیا ہو جائے گا بیچارے کو. حضور سے تذکرہ بھی کیا اس چیز کا کیسا ہوا حضور. فقال، تو سرکار نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تمہاری اس لالچ کو، ایک رکوع بھی نہ جانے، اللہ اور زیادہ کرو، ایک رکوع بھی نہ جانے پائے. تو حضور نے دعا دے دی کہ اللہ تمہاری اس حرص کو، اس لالچ کو کہ ایک رکوع بھی میرا نہ جائے، ایک رکعت بھی نہ جائے، اللہ تمہاری اس حرص کو. پہلے دعا دے دی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ پہلے دعا دی، اب مسئلہ حضور بیان فرمایا ولا تعود، اب دوبارہ مت کرنا. ایسا دیکھ رہے ہو، یہ نہیں کہا کہ نماز دہراؤ، دہرانے کا آرڈر نہیں دیا، دہرانے کا آرڈر، لیکن فرمایا کہ اب دوبارہ مت کرنا. ایسا کتنی تکلیف ہے مسجد میں، بڑی مسجد ہو چل کے آنا اتنا رکوع کی حالت میں سے. لیکن پہلے دعا دے دی. یہ سمجھانے کا طریقہ ہے سرکار کے. پہلے دعا دے دی کہ اللہ تمہاری اس لالچ کو اور زیادہ کرے کہ ایک رکعت بھی تمہاری نہ جانے پائے، لیکن اب دوبارہ مت کرنا. الحمدللہ یہ پہلی فصل اسی پر ختم ہوئی. اللہ ایسی ہی ہمارے اندر لگن پیدا کرے اور ایسی ہی نماز ہم لوگوں کی ہو جائے کہ ایک رکعت بھی نہ جانے پائے، تکبیر اولیٰ بھی نہ جائے اور ہم حاضر ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.